میرے بیٹے کا شوہر ہی مجھ پر عاشق ہو گیا۔ میرے داماد نے میرے ساتھ وہ تعلق قائم کیا جس کے بارے میں کوئی شریف ساس سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرا نام زمینت بیگم ہے۔ میں 30 سال کی خوبصورت خاتون ہوں۔ میری شادی 15 سال کی عمر میں ہی کر دی گئی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ بیٹے جوان ہوتی ہی اس کی شادی کروا دی جاتی ہے۔ اس لیے اس وقت میرے جوان بچی بھی ہے، مگر اس کے باوجود بھی میں نے اپنے آپ کو اس طرح سنبھال کر رکھا ہوا ہے کہ میں ابھی ایک خوبصورت عورت ہوں۔ میرا جسم کافی حد تک سمارٹ ہے اور میرا قد 5.6 انچ لمبا ہے۔ ایک دن میری بیٹی شازیہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور میں پریشانی کے عالم میں اس کی شکل تک رہی تھی۔ میری بچی کی آنکھوں میں آنسو تھی اور میں جانتی تھی کہ اس کا دل بہت چھوٹا سا ہے، ذرا سی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ آج جس مصیبت سے دوچار ہوئی تھی اس پر تو بڑے گھبرا جاتی ہے۔ میری اکلوتی بیٹی تو میرے پاس شہزادیوں کی طرح پلی تھی۔ شازیہ کی شادی کو 3 ہی مہینے ہوئی تھی جب وسیم کا رشتہ شازیہ کے لیے آیا اور میں نے جبریل کو دیکھا تو حسین مجھ سے پہلے ہی نظر میں باغی باقی دیکھ پر رکھ میری میاں اور دیوروں نے بھی کر لی تھی اور ہر طرح مطمئن تھی، لیکن میری نظر بھی اپنے داماد وسیم کی شرافت بھرے چہرے سے دھوکا کھا گئی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وسیم کی نظر مجھ پر تھی اور وہ میرے پر نظر رکھتا ہے۔ میں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ وسیم ایک ہینڈسم اور کثرت جسم کا مالک تھا اور ہر لحاظ سے میرے بیٹے کا شوہر بننے کے لیے صحیح تھا۔ یوں صرف 3 ماہ سے نہیں میرے بیٹے شازیہ کی شادی وسیم سے شروع کر دی گئی۔ شادی کی شروع کی دن تو بہت ہی پیاری گزر رہی تھی۔ بچے مائکے آتی تو اس کے چہرے پر جیسی مسکراہٹ بکھری ہوتی تھی، خوشی اور مسرت اس کی انگ سے پھوٹ رہی ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وسیم کے رویے میں تبدیلی آتی گئی اور اس کا رویہ شازیہ سے سرد ہوتا گیا۔ پہلے تو میں نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی، لیکن اب معاملہ آگے بڑھ چکا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی تھی، سو میں نے وسیم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج دوپہر کو میں نے وسیم کو گھر بلوایا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وسیم یعنی میرے داماد کی نیت مجھ پر خراب ہو چکی ہے۔ میں نے اس کو دوپہر کے وقت اس لیے بلایا تھا کہ دوپہر کے وقت میری میاں جو کہ بیمار رہتی ہے وہ سو رہی ہوتی ہے اور میری دونوں بیٹے رضوان اور عمران اپنے آپس میں ہوتے ہیں، اور میں وسیم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے اچھے سے سمجھا سکوں۔ تقریباً 3 بجے دروازے کی بیل بجی جو کہ وسیم نے دی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وسیم کھڑا تھا۔ میں وسیم کو ڈرائنگ روم میں لے آئی، اس کو بٹھایا اور اس کے لیے کچھ ناشتے کا سامان اس پر سجا دیا۔ وسیم کیا بات ہے؟ مجھے پتہ چلا کہ تمہارا رویہ شازیہ سے کچھ سخت ہے، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے ان کی بالکل قریب ہو کر رازداری سے دریافت کیا، اور اس کے جواب میں وسیم نے جو کچھ کہا مجھے سن کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں حیرت اور تعجب کے مارے بت بن کر ان کی شکل کل دیکھ رہی تھی۔ وسیم کہہ رہی تھی کہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اور صرف آپ کی وجہ سے کی ہے، کیونکہ مجھے تو آپ اچھی لگی تھی۔ ظاہر ہے میں تو وسیم سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میری میاں موجود تھی اور میری تو بچے جوان تھی، یعنی مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے بیٹے کو چارہ بنایا گیا تھا۔ میں آپ کو پانا چاہتا ہوں زینت بیگم، مجھ کو آپ کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وسیم کی مسکراتی ہوئی الفاظ میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور میں گمسم بیٹھی تھی کہ جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں نکلی۔ وسیم، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تمہاری ساس ہوں، تمہاری ماں جیسی ہوں۔ میں نے ایک پر زور دیتے ہوئے کہا، جانتا ہوں آپ میری ماں جیسے ہیں،
لیکن آپ ایک عورت بھی تو ہے، اور میری طلب ہر رشتے ناطے سے آزاد ہے، اور میں نے آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ میں نے یہ شادی ہی صرف آپ کو حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ وسیم نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اور اس کے ساتھ انہوں نے مجھے اپنے طرف کھینچ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ میں گھبرا گئی، وسیم کو کہنے لگی کہ وسیم یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے خود کو اس سے دور کیا۔ اگر آپ مجھے نہ ملے تو یاد رکھے گا کہ میرا اور شازیہ کا تعلق ایسا ہی بہن بھائی جیسا رہے گا۔ اگر آپ میری بات مانیں گی تو میں شازیہ کی ہر خواہش پوری کروں گا، ورنہ اس کو ایسے ہی رکھوں گا۔ میرے یہ الفاظ کہنے تھے کہ زینت بیگم سب کچھ مان گئی اور میری ہر دلی مراد پوری کی۔